بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنے کے آداب۔ پہلا، فضول اور زیادہ باتیں کرنے سے بچنا۔ قرآن مجید کا ارشاد لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرے یا کسی نیک کام کی تلقین کرے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے مشورہ وغیرہ کر لے۔ اے مسلم بہن، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر بات کو لکھنے والا اور اسے نوٹ کرنے والے ہر وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ تم جو بات بھی منہ سے نکالتے ہو اس پر نگران موجود ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو بات کریں بڑی مختصر، چھوٹی، بامعنی، سارتھک اور بامقصد ہو، اور جو بات منہ سے نکالیں سوچ سمجھ کر نکالیں۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ کوشش یہ ہو کہ ہر روز قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پڑھنا آپ کا روزانہ کا معمول بن جانا چاہیے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اتنا زبانی حفظ کیا جائے تاکہ قیامت کے روز اجر عظیم، اعلیٰ درجات و بہترین مقام سے نوازا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، صاحب قرآن کو کہا جائے کہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے جا جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتا تھا۔ تیری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرنا۔ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ جو کچھ سنیں اسے آگے بیان کریں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ جھوٹ کی ملاوٹ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ ہر سنی بات کو بیان کرے۔ چوتھا، بڑائی بیان کرنے سے بچنا۔ فقریہ کلمات، گیلی باتیں کہنا اور بڑائی بیان کرنا، اور جو چیز آپ کے پاس نہیں اس کو اپنی ملکیت ظاہر کرنا، اپنی ذات کو اونچا دکھانے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہ کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی کو بتاؤں کہ یہ چیز میرے خاوند نے دی ہے جبکہ اس نے نہیں دی ہوتی، تو کیا ایسا کہنے میں کوئی حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا ہے جیسے کوئی بناوٹی کپڑے پہننے والا ہو، یعنی دھوکہ ہے، فریب کاری ہے۔ پانچواں، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اے مسلم بہن، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہا کرو۔ اللہ کے ذکر سے ہر مسلم کے لیے بہت سی روحانی، شخص، نفسی، جسمانی اور اجتماعی فائدے ہیں۔ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور عقلمند بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر المزاحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کے امور بہت ہو گئے، تو مجھے کچھ مختصر سنکشپت چیز بتا دے تاکہ میں اسی پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنی چاہیے۔ چھٹا، بات کرنے میں فرق کرنا۔ جب بھی کسی سے بات کرنا ہو تو غرور سے بچ کر برے الفاظ اور تیکھے لہجے میں بات چیت نہ کرنا۔ یہ طریقہ اور یہ عادت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے ناپسندیدہ میرے نزدیک وہ ہوں گے جو بہت باطنی، بے تکی، بناوٹی اور تکبر کی باتیں کرنے والے ہوں گے۔
सातवां, खामोशी इख्तियार करना। है मेरी बहन, आपकी जात में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका की झलक मिलनी चाहिए। खामोशी ज़्यादा इख्तियार करना, गौर फिक्र करना और कम हंसना। हजरत सम्माक फरमाती हैं कि मैंने हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना हुआ? फरमाया हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार करते हैं, कम हंसते हैं, और आपके असहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला कभी कोई दिलचस्प बात किया करते तो हंस लिया करते और कभी कभार मुस्कुरा देते। अगर बात करना चाहो तो बड़े सलीके और नरमी से भलाई और खैर ख्वाही की बात करें, वरना खामोशी बेहतर है। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सबक दिया है। फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि वह खैर की बातें करे या फिर खामोश रहे। आठवां, किसी की बात को काट देना। बात करने वाले की बात काटने से रुक जाए और अगर किसी को जवाब देने का मौका मिले तो बड़े रूखेपन, उसकी हत्के इज्जत, मनहानि या उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में जवाब न दें। हर एक बात बड़े अदब और ध्यान से सुने और अगर जवाब देना पड़े तो बड़ी अच्छी अंदाज और नर्म लहजे में जवाब दें। खुशी और नमी के अंदाज में जवाब देने से आपकी शख्सियत से एक अच्छे इंसान की शख्सियत का इजहार होगा। नवा, बात करने में किसी की नकल उतारना। बातचीत के दौरान किसी की मजाक उड़ाने से पूरी तरह बचें। अगर कोई बेचारी औरत बात सही ढंग से नहीं कर सकती, किसी की ज़बान अटकती है या किसी की ज़बान में रवानी नहीं, तो उसकी नकल उतारने या उसका मजाक बनाने की कोशिश नहीं करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, ऐ ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं। मुमकिन है कि वे उनसे बेहतर हो, और औरतें दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाएं। मुमकिन है कि वे उनसे बेहतर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्लिम का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, न उसको जलील अपमानित करता है और न उसे हकीर नीचा जानता है। किसी आदमी के बुरा होने की इतनी निशानी काफ़ी है कि वो अपने मुस्लिम भाई को हकीर जाने। 10वां, तिलावत खामोशी से सुनना। जब कुरान करीम की तिलावत हो रही हो तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के कलाम का अदब करते हुए हर किसी की बातचीत से रुक जाना चाहिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान। और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसकी तरफ कान लगाकर सुनो और खामोश रहो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो।